بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ پچھلے پروگرام میں 1923 نمبر تک پہنچا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ تو آپ کو اس پہ ہم سمجھا رہے تھے کہ سحری کرنا ایک مستحب کام ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، اور اسی کو باب کے طور پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا تھا کہ بغیر واجب کیے سحری کی برکت کا باب۔ تو واجب نہیں ہے لیکن برکات ہیں، تو یہ ہم سمجھا رہے تھے کہ برکت اللہ نے فرض، واجب اور سنت موقدہ میں بھی رکھی ہے اور غیر موقدہ اور مستحب میں بھی رکھی ہے۔ جیسے جیسے کسی فعل کا، کسی عمل کا درجہ بلند ہوتا ہے ویسی اس کی برکات زیادہ ہوتی جاتی ہیں۔ تو فرض میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہیں، پھر واجب میں ہیں، پھر سنت موقدہ، پھر غیر موقدہ اور پھر مستحب۔ بظاہر مستحب کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی حدیثیں نفل پڑھ لیں گے اتنا ثواب مل جائے گا، تو وہ ثواب ویسا نہیں ہوتا کہ فرض کے برابر پہنچ جائے یا فرض کی برکت سے زیادہ ہو جائے، فرض کی برکت پھر بھی اس سے بہت زیادہ ہوگی۔ تو ہم یہ سمجھا رہے تھے کہ ہمارے بہت سے بھائی بہن یہ سمجھتے ہیں کہ شارٹ کٹ مار کے ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکتے ہیں اور درجہ بلند ہو سکتا ہے۔ اب شارٹ کٹ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ جس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، خیانت نہیں ہوتی ہے، اس طرح شارٹ کٹ کہ آپ مثال کے طور پہ ایک بڑا راستہ اس کو چھوڑ کر درمیانے راستے سے نکل کر اپنی منزل تک پہنچ جائیں، یہ کوئی ناجائز نہیں تھا، آپ نے بڑا راستہ چھوڑا، چھوٹا راستہ اختیار کر لیا، چلو پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ ایک شارٹ کٹ ایسا ہوتا ہے جس میں کوتاہی ہوتی ہے، وہ کیسے؟ جیسے یہ دینی معاملات میں کہ یار فرض ادا نہ کرنے پڑیں، واجب ادا نہ کرنے پڑیں، عبادات پہ استقامت نہ ہو اور گناہ بھی نہ چھوڑوں، میں دونوں ہاتھ میں لڈو رکھ لیں، یہ بھی ہو جائے، یہ یعنی فرض کا ترک بھی ہو جائے اور میں گناہ بھی کرتا رہوں، ان سے لذتیں حاصل کرتا رہوں، اب کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ اللہ تک پہنچ جاؤں۔ یہ ہے وہ شارٹ کٹ جو ناجائز ہے اور یہ مطلب کوتاہی کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو عام طور پہ بڑی راتیں وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں لوگ اسی طرح کے شارٹ کٹ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی نوافل بتا دیں تاکہ ہمیں بڑی فضیلتیں حاصل ہو جائیں۔ تو وہ پھر وہ جیسے بہت سے جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ بھرمار دیکھیں گے، پرچے بٹ رہے ہوں گے، یہ نوافل پڑھ لیں گے 50 کروڑ سال کی نمازوں کا ثواب، اتنے روزوں کا ثواب۔ تو وہ جو جاہل ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یار اتنی نمازوں روزوں کا ثواب یہ 2 رکعت نفل پڑھنے سے، یہ فرض پڑھنے والے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بالکل بے عقل لوگ ہیں، کیونکہ یہ ہم دیکھیں یہ پڑھ کے اتنی ثواب ہو جائے گا، ان کے پاس اتنا کم۔ ارے بھائی پہلے ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ تو دیکھ لیں۔ یہ حدیث صحیح بھی ہے، جھوٹی حدیثیں کر کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی ہیں۔ جن حدیثوں میں اعمال کے بہت ہی بڑے بڑے فضائل بیان کیے ہو، مبالغہ آرائی ہو اس کے اندر، یہ اکثر حدیثیں جھوٹی ہوتی ہیں اور بنائی گئی ہوتی ہیں۔ لیکن ہر حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ ضرور ہے کہ آپ اس کی تصدیق کروائیں کسی عالم سے۔ آپ مشقت پہ مشقت اٹھا رہے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے 100 نوافل پڑھیں اس ترکیب کے ساتھ اتنی ارب نمازوں کا ثواب، وہ پڑھ رہے ہیں 100 دن لگے ہوئے ہیں، 100 نوافل پڑھیں گے اتنا ثواب ملے گا۔ پہلے معلوم تو کر لیں حدیث سچی بھی ہے کہ نہیں۔ 100 نوافل پڑھ کے بھی 100 نفل کے ثواب ملے گا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ بھی اگر آپ اچھے انداز سے اختیار کریں گے۔ ہم تو اکثر سمجھاتے ہیں جب لمبے لمبے وظیفے اور لمبی لمبی نمازیں آپ شروع کریں گے، لمبا وظیفہ ہوگا 2-4 منٹ بعد ہی طبیعت میں کوفت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایسی نوافل پڑھیں گے، 2-4 نوافل پڑھ کر دیکھیں، اس کے بعد بیزاریت اور کوفت، پھر دل نہیں چاہ رہا پڑھنے کو، جلدی جلدی رکوع سجود کر رہے ہیں، اور اسی طرح وہ جلدی 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 تسبیح گھما رہے ہیں۔ اب کیا پڑھ رہے ہیں؟ زبان سے چبے ہوئے الفاظ نکل رہے ہیں یا زبان بند ہے، خالی دل سے پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پورا لفظ نہیں، جلدی جلدی جلدی، پھر تسبیح دیکھیے کتنا رہ گیا کتنا رہ گیا۔ ارے بھائی ایسا پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور آپ ایک تو حدیث جھوٹی، پھر اتنی مشقت، نتیجہ صفر۔ اس لیے ہم اپنے بہن بھائیوں سے کہتے ہیں کہ شارٹ کٹ کی کوشش نہ کریں، آپ اس طریقے کو اختیار کریں جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ وہ نبی اگر آپ کو، وہ طریقہ اگر آپ کو بڑا طویل محسوس ہو یا مشقت والا محسوس ہو، اسی پہ چلیں، یہی منزل تک پہنچائے گا۔ باقی یہ جو بعض جعلی اور ڈبے قسم کے پیر بھی خواب دکھا رہے ہوتے ہیں، بس بیٹا یہ کر لو، ہماری خدمت کرو، یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس کو شریعت پر پیش کریں۔ اگر شریعت اس کی تائید کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر تائید نہیں کر رہی تو یہ دھوکہ ہے اور کبھی آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے
یہ تو ضمناً میں نے بات عرض کر دی کہ سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے۔ تو اس لیے سحری بعض بڑے فخر سے بتاتے، اس دفعہ 10 روزے بغیر سحری کے رکھیں، کوئی فخر کی بات نہیں۔ یہ 10 روزے آپ کے برکت کے لحاظ سے ان روزوں سے کم ہیں جن میں آپ نے سحری کھائی ہے، یاد رکھیں۔ یعنی اگر سحری جان بوجھ کے چھوڑیو، ہاں سوتے رہ جاتے ہیں بعض اوقات، آدمی آخری وقت میں اٹھا ایک آدھ گھونٹ پانی پیا، روزہ شروع ہو گیا، یہ ایک عذر مجبوری تھی۔ لیکن اگر آپ فخراً چھوڑ رہے ہیں جان بوجھ کر کہ میں بغیر سحری کے روزہ رکھ کر دکھاؤں گا، کمال نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم کی ایک سنت پر عمل کرنا ہزارہا نوافل پڑھنے سے افضل ہے، اس لیے سحری کھانی چاہیے۔ لیکن سحری ہو، بہت زیادہ سحری نہ ہو، وہ سحریاں نہ ہو، ایک ہی ٹائم میں سحریاں ہم کر لیتے ہیں، اتنا ٹھونستے ہیں، 4 پراٹھے، 4 پلیٹ سالن، 2 ابلے ہوئے انڈے، 2 دودھ کے گلاس، 2 کپ چائے اور 2 گلاس پانی، اور پھر کہتے ہیں کہ اذان جلدی دے دیا آج مؤذن صاحب نے۔ بھائی کیا پورے پاکستان کا راشن کھانا چاہ رہے تھے، کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ اتنا کھاتے پیتے ہیں، یہ سحری ہے، سحری نہیں ہے۔ سحری بالکل معتدل انداز میں کرنی چاہیے سنت کے مطابق، تو بے حد برکت کا سبب بنے گی۔ برکت کیا ہے؟ اس میں مختلف کلام کیا گیا ہے۔ برکت اصل میں کوئی مادی شے نہیں ہوتی ہے جو ہماری تحقیق اس کے مطابق، بلکہ اللہ تبارک و تعالی چیزوں کو اس طرح آپ کے لیے کر دیتا ہے کہ وہ آپ کے موافق ہو جاتی ہیں، بلکہ آپ کو ضرورت سے زیادہ محسوس ہونے لگ جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کی تنخواہ 50,000 روپے ہے، بے برکتی ہوگی تو 10 دن میں ہی تنخواہ ختم، آپ کو ادھار مانگنے پڑیں گے۔ کیوں ختم ہو گئی؟ بیوی بیمار ہو گئی، بچہ بیمار ہو گیا، گاڑی خراب ہو گئی تھی، اور گیزر خراب ہو گیا، فلاں چیز مینٹیننس وغیرہ میں، پتہ ہی نہیں چلا 50,000 10 دن میں ختم، 20 دن ابھی باقی ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ برکات سے نوازتا ہے تو اس کی صورتیں پھر یہ ہوتی ہیں کہ گھر میں بیماری نہیں ہو رہی، کوئی ناگہانی آفت نہیں آئی، کوئی ایمرجنسی خرچہ ہی نہیں آیا، نہ گھر میں زیادہ مہمان آئے، اور دیگر معاملات بھی چلتے رہے، کچھ آئے تو دے کر اتنا چلے گئے کہ وہ جمع رہا، اور اس طریقے سے پورے مہینہ گزر گیا ہے اور ابھی بھی آپ کے پاس 10-15 ہزار باقی ہیں۔ تو اب حیرت زدہ ہوتی ہیں، اس دفعہ تو بہت برکت ہو گئی پیسے میں، یوں کہتے ہیں نا بہت برکت ہو گئی پیسے میں۔ اسی طرح گھر میں جب دال پکتی ہے، عموماً جس گھر میں زیادہ گوشت کھایا جاتا ہو اس دال میں آپ برکت دیکھیں کہ پتیلا ویسی کی ویسی پڑا ہوتا ہے، اس میں تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں، گوشت تو بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، بہرحال یہ تو میں نے ایک مزاحن بات کی، لیکن اس میں بھی برکت ہوتی ہے کھانے کے اندر، کہ تھوڑا کھانا جیسے سرکار نے معجزہ دکھایا تو برکت پیدا ہوئی، وہی کھانا ہے سارے کھا رہے ہیں، سب کو پورا ہو رہا ہے۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے اب آپ گھر کھانے میں برکت کیا ہے، آپ کھا رہے ہیں، بعض اوقات تو کھانا ختم ہو جاتا ہے، ہرس ختم نہیں ہوتی، پیٹ نہیں بھرتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرماتا ہے اتنا سا کھانا بھی کافی ہو جائے گا، بالکل پیٹ بھی بھر جائے گا، طبیعت بھی سیر ہو جائے گی، اور کھانا بہت سارا پڑا ہوگا۔ یہ برکات کے ظہور ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ایسی خصوصیت پیدا فرما دیتا ہے، چاہے وہ مال ہو، کھانا ہو، پانی ہو، کہ وہ کم بھی بہت سوں کے لیے اچھا پورا ہو جاتا ہے اور بچ بھی جاتا ہے۔ تو یوں سحری میں برکت ہے جو سرکار نے فرمایا، اس کے کئی معاملات ہو سکتے ہیں، سحری کھاؤ اس میں برکت ہے کہ روزہ بہت اچھا گزرتا ہے، پھر اور روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی سحری کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دے دے گا، گھر کا ماحول اچھا رہے گا، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری برکات یہاں مراد ہو سکتی ہیں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب اذا نوى بالنہار صوما، جب کسی شخص نے دن میں روزے کی نیت کی، تو اس پر حدیث پاک لے کر آئیں 1924، حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن ایک شخص کو بھیجا، عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام، بھیجا کہ وہ یہ اعلان کرے کہ جس نے آج کھا پی لیا ہے وہ اب سارا دن کچھ نہ کھائے یا روزہ رکھ لے، اور جس نے کچھ نہیں کھایا تو وہ کچھ نہ کھائے۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عاشورہ کے اندر خصوص طور پہ حکم فرمایا کہ ایسا کیا جائے۔ اب تھوڑا سا پہلے سمجھ لیجئے کہ ہمارے فقہائے احناف یہ کہتے ہیں کہ رات میں ہی روزے کی نیت کرنی چاہیے، یہ فرض روزے کی ہم بات کر رہے ہیں، رات میں نیت کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی رات میں نیت نہیں کر سکا، اور فرض کر لیں کہ اس کی دن میں آنکھ کھلتی ہے اور زوال سے پہلے پہلے آنکھ کھلتی ہے، اور وہ فوراً روزے کی نیت کر لے، اور یہ نیت کرے کہ میں طلوع فجر سے ہی روزے دار ہوں، ابھی سے نہیں بلکہ طلوع فجر سے،
کیونکہ پورا روزہ ہوتا ہے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک. تو وہ اگر نیت کرے میں طلوع فجر سے ہی روزے سے ہوں تو اس کا روزہ ٹھیک ہے، دن میں بھی نیت ویلڈ مانی جائے گی. ٹھیک ہے نا. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ نیت عمل سے پہلے ہوتی ہے، لیکن بالکل متصل ہوتی ہے، بالکل متصل. اس کا مطلب جب رات گزرے گی دن شروع ہوگا تو روزے کی نیت ہوتی ہے، اور روزہ بالکل متصل اس کے ساتھ روزہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی دیر سے کسی کی آنکھ کھلتی ہے تو جو نیت چونکہ بالکل عمل سے متصل ہوتی ہے، تو اس لیے اگر آپ غور کیجئے کہ جب طلوع فجر ہوگی تو نیت متصل ہوگی. یعنی جب آپ تکبیر لگاتے ہیں نماز کی، مثلا اللہ اکبر کہتے ہیں، تو وہ نیت بالکل آپ کی اس وقت دل میں حاضر ہونی چاہیے. اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ اگر آپ پہلے نیت کر لیں پھر کچھ کھا پی کر آ کے کھڑو کے بغیر نیت کے تکبیر لگا دیں تو وہ نیت اس کے لیے کافی نہیں ہوگی. اب جب طلوع فجر ہوتی ہے تو گویا کہ دن نکل آیا، اس وقت نیت متصل ہونی چاہیے. لیکن ہم تو پہلے نیت کر لیتے ہیں، ساری کھاتے ہوئے نیت کر لی، بند کر لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اصل میں اگر آپ دیکھیں شریعت کا مزاج کیا ہے کہ نیت عمل سے متصل ہوتی ہے، اور عمل کب شروع ہوتا ہے؟ طلوع فجر سے. اس کا مطلب ہے نیت طلوع فجر کے وقت ویلڈ مانی جائے گی، اور طلوع فجر میں دن نکل آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر آگے اگر کسی شخص کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کا روزہ ضائع نہ کروایا جائے، چھڑوایا نہ جائے، بلکہ وہ نیت کر لے. تو یہ دن میں نیت کرنا اس کا ویلڈ مانا جائے گا، جیسے کہ طلوع فجر کے وقت نیت کرنا عمل سے متصل رہنے کی بنا پر بالکل ویلڈ مانی جاتی ہے. تھوڑی سی اگر مشکل لگے آپ کو تو یہ ریکارڈنگ 2-3 دفعہ سن لیجئے گا، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. تو یہ زوال آفتاب سے پہلے پہلے نیت کر سکتا ہے. اچھا، اس کے پہلے کی قید کیوں لگائی؟ کیونکہ زوال آفتاب سے پہلے جو ہے کم حصہ ہوتا ہے، اور اس سے لے کر پھر مغرب تک زیادہ حصہ ہوتا ہے. اور یہ ضابطہ ہوتا ہے للاکثری حکم الکل، کہ شے کے زیادہ حصے کے لیے کل کا ہی حکم ہوتا ہے. تو گویا کہ اگر آپ نے دن میں درمیان میں نیت کی اور نیت یہ کر لی کہ میں طلوع فجر سے روزہ دار ہوں، اور زیادہ حصہ آپ کا حالت روزہ میں گزر رہا ہے، تو گویا کہ سارا حصہ گزر رہا ہے تو گویا کہ کل ہی گزر گیا، تو اس لیے وہ بھی اس میں شامل مان لیا جائے گا. اس لیے زوال آفتاب سے پہلے پہلے نیت ویلڈ مانی، اس کے بعد پھر نیت نہیں کر سکتا ہے. تو یہ دن میں فقہ حنفی میں تو دن میں نیت کرنے کا یہ تصور موجود ہے. لیکن اگر کسی کو رات کو یہ ارادہ ہو کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، اور پھر وہ اٹھتا ہے اب ارادہ بدل جائے، تو یہ نیت پھر ویلڈ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. یا وہ ارادہ کچھ بھی نہیں تھا، سو گیا، صبح اٹھا چلے یار روزہ رکھ لیتے ہیں، ابھی نیت کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ اصل مسئلہ یہ ہے. لیکن یہاں جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے. آپ حکم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے عاشورہ میں کھا بھی لیا ہے، اب نہ کھائے شام تک، بلکہ روزہ رکھنا چاہے تو روزے کی نیت کر لے. اور جنہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا وہ تو بالکل نہ کھائیں، وہ پورا اپنا روزہ رکھ لیں، شام تک کچھ نہ کھائیں. تو یہ ایک حکم تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا. تو اس کا عنوان انہوں نے قائم یہ کیا کہ جس نے رات میں نیت نہیں کی، دن میں نیت کی. لیکن چونکہ یہ شارع علیہ السلام کا حکم تھا، لہذا دن میں نیت اس وقت ویلڈ مانی گئی اور اس پہ روزے کی بنیاد رکھی گئی. اگلے باب کی طرف آتے ہیں. باب الصائم یصبح جنوبا، صبح کو روزہ دار حالت جنابت میں اٹھے، اس کا باب. 1925 نمبر حدیث پاک ہے اور 1926، یہ دونوں کو ملایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث نے بن ہشام نے خبر دی کہ ان کے والد عبد الرحمن نے مروان کو بتایا کہ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے دونوں نے ان کو خبر دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کا وقت اس حال میں پاتے کہ آپ اپنے اہل سے غسل کے واجب ہونے کی صورت میں ہوتے، پھر آپ غسل فرماتے اور روزے رکھتے. یعنی کیا مطلب؟ یہ پیچھے بھی بات گزر چکی ہے کہ اگر کوئی طلوع فجر کے وقت میں غسل کی اس کو حاجت ہو تو روزہ اس کا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. وہ روزے کی نیت کر لے اور بعد میں وہ غسل کر لے. یعنی حیض و نفاس سے پاک ہونا تو شرط ہے، لیکن جنابت سے خالی ہونا شرط نہیں ہوتا. اگر کوئی جنبی ہے بھی تو روزہ رکھے گا، نیت کر لے اور بعد میں وہ پھر جب فجر ہو جائے تو غسل کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بیان فرماتی ہیں. اور مروان نے حضرت عبد الرحمن بن حارث سے کہا میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلند آواز سے سناؤ.
اور مروان اس وقت مدینے کے حاکم تھے۔ پس ابو بکر نے کہا کہ عبد الرحمن نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ پھر اتفاق سے ہم لوگ ذوالحلیفہ میں جمع ہوئے، وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین تھی۔ پس عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ میں تم سے ایک بات ذکر کرنے والا ہوں، اور اگر مروان نے مجھے قسم نہ دی ہوتی تو میں تم سے اس بات کا ذکر نہ کرتا۔ پھر انہوں نے سیدہ عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کا ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ حضرت فضل بن عباس نے مجھ سے اسی طرح کی حدیث بیان کی تھی، اور وہ زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو اور حمام نے اور حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی کہ ایسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑنے کا حکم دیتے تھے، مگر سیدہ عائشہ اور ام سلمہ کی حدیث زیادہ مستند ہے۔ دیکھیں اب اس کا مطلب ہوا دو حدیثیں سامنے تھیں۔ ایک حدیث تو یہ تھی کہ جس نے حالت جنابت میں طلوع فجر کی وہ روزہ نہ رکھے، اور ایک حدیث جو یہ ہماری امہات المؤمنین سے مروی ہے کہ بعض اوقات اس طرح کی کیفیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اس کے باوجود آپ نے غسل فرمایا اور روزہ رکھا ہے۔ تو خود حضرت ابو ہریرہ پہلی والی روایت بھی ذکر کرتے ہیں، اسی لیے مروان نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کے سامنے اس حدیث کو بیان کریں کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر حالت جنابت میں کوئی ہو تو روزہ ہی شروع نہیں ہوگا، حالانکہ یہ حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ تو جب ذکر کیا گیا تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ دونوں طرح کی روایات ہیں، اور یہ بڑی عاجزی کے ساتھ فرمایا کہ سیدہ عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث زیادہ مستند ہے۔ اچھا یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک حکم کسی خاص وقت کے لیے ہوتا ہے، پھر بعد میں وہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ بعضوں کو منسوخیت کا علم نہیں ہوتا، وہ ان حدیثوں کو پر عمل کرتے رہتے ہیں، بعض جن کو پتہ ہوتا ہے وہ دوسری حدیثوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب انکشاف ہو جاتا ہے کہ یہ منسوخ ہو گیا تو پھر ہر ایک اس کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ علماء کا اختلاف آج نہیں بلکہ دیکھیں صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اس کی میں مزید وضاحت اور اس پہ مزید کلام نیکسٹ پروگرام میں کروں گا انشاءاللہ اگر زندگی رہی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔